بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 404 کا لیسن نمبر 23 کریں گے۔ آج ہم لوگ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ایک نئی کیٹیگری ہے ڈس آرڈرس کی۔ یہ جو پوری ڈس آرڈرس ہوتی ہیں، اس کے اندر جتنی بھی ڈس آرڈرس آ جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو لوگ یادداشت بھول جاتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کے بارے میں، اپنی پہچان کے بارے میں بھول جانا، اپنی شناخت کے بارے میں بھول جانا، یا ارد گرد یہ فیل کرنا کہ ارد گرد کی جو دنیا ہے یہ کوئی فیک چیز ہے، یہ ریئل ہے ہی نہیں۔ یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خود کو ہی مکمل طور پہ بھول جانا اور خود کو ایسے دیکھنا جیسے اب کسی دوسرے انسان کو دیکھ رہے ہیں، یا چیزوں کو بھول جانا، یادداشت کا کھو جانا، ارد گرد کی چیزوں سے بالکل بیگانہ ہو جانا، ٹھیک ہے، چیزوں کو یاد کرنے میں مسئلہ ہونا، جس چیز کو کوئی ایونٹ گزرا تھا نا اس کو مکمل طور پہ آپ کی وہ یادداشت سے محو ہو جانا یا اریز ہو جانا۔ یہ اس طرح کی جو ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، یہ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹرسٹنگ ہے آپ کا یہ چیپٹر، بس تھوڑا سا آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پورا لیکچر سمجھ میں آ جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی کرنا ہے، شیئر بھی آگے ویڈیو ضرور کرنی ہے، اور میرے لیے دعا بھی آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے۔ مزید کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ لوگوں کو لیکچرز چاہیے، چینل کی ہوم پیج پہ جائیں، وہاں پہ پلے لسٹ کا آپشن ہے، وہاں جائیں، آپ لوگوں کو سارے کے سارے لیکچرز مل جائیں گے، وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، یا پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، PTSD۔ اس کے ہم لوگوں نے سمٹمز بھی پڑھے تھے۔ جن لوگوں کو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز ہوتی ہیں نا، ان کے جو جنرل سمٹمز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ فیل ڈیزڈ، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ بالکل بے ہوش فیل کرنا، ارد گرد سے بالکل بیگانہ ہو جانا، ان کو مشکل ہو جاتی ہے اپنی ماضی کی چیزوں کو یاد کرنا، اور سینس آف ڈی پرسنلائزیشن اور ڈی ریئلائزیشن، یعنی کہ ارد گرد کی ساری جو دنیا ہوتی ہے نا وہ ان کو ریئل نہیں نظر آتی۔ ڈی پرسنلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو بھول جانا، اپنی شناخت کو ہی بھول جانا۔ اس طرح کے جو سمٹمز ہوتے ہیں یہ سارے ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، اور یہ والی جو ڈس آرڈر ہوتی ہے نا یہ بھی ہوتی کسی ٹرامیٹک ایونٹ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ کوئی ٹراما سے انسان گزرا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے، اس کے بعد سے ہی یہ والی ڈس آرڈرز سٹارٹ ہوتی ہیں۔ انسان کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے میموری سے ریلیٹڈ، میموری ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، اور ڈسوسیٹیو سمٹمز ہوتے ہیں۔ ڈسوسیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ بالکل چیزوں کو بھول جانا، خود کو بھی بھول جانا، الگ ہو جانا چیزوں سے، اجنبی ہو جانا، دیٹ از اے ڈسوسیٹیو۔ اس طرح کے جو ورڈ ہوتے ہیں نا، ڈی پرسنلائزیشن، خود کو بھول جانا، ڈی ریئلائزیشن، ارد گرد کی دنیا کو ہی نہ یاد رکھ سکنا، اور یوں سمجھنا کہ ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی فیک چیز ہے، ریئل ورلڈ ہے ہی نہیں۔ یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ڈسوسیٹیو کیٹیگری میں آتی ہیں۔ تو یہ میں نے ورڈز کی اردو میننگ بار بار ریپیٹ نہیں کرنے، یہی سے آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھنی ہے۔ ڈسوسیٹیو سمٹمز ہوتے ہیں ان ڈس آرڈرز میں، اور بہت شدت سے یہ والے سمٹمز ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں، زیادہ لمبے عرصے تک چلتے ہیں، اور ڈسٹربنس بھی کریٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کی جو ڈس آرڈرز ہوتی ہیں ڈسوسیٹیو ریئیکشنز، بہت زیادہ مین سمٹمز یہی ہوتے ہیں کہ ڈسوسیٹیو ریئیکشنز ہوتے ہیں انسان کے اندر۔ اور وہ لوگ جو کہ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر جن لوگوں کو ہوتا ہے ان میں جو ہے نا وہ جتنا ایک اراؤزل ہونا ہوتا ہے نا، یعنی کہ اگر کوئی پرابلمز وغیرہ ہوتی ہیں، یا جو ایک ہوتا ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل ایک ہم نے دیکھا تھا نا کہ ایک سچویشن جہاں پہ آپ لوگوں کو خطرہ فیل ہوتا ہے، آپ لوگوں کی باڈی میں اراؤزلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک چیز ان کے اندر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کسی ٹراما سے گزرا ہوتا ہے، تو ٹراما میں اس نے جس طرح سے بیہیو کیا ہوتا ہے نا، بعد میں جب بھی اس کو وہ چیز یاد آتی ہے سیم بیہیویئر، سیم اراؤزل اس کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز میں یہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ پیچھے جو تھے نا ٹرامیٹک ڈس آرڈرز ہم لوگوں نے پڑھے تھے، اس میں نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں، انسان کو سونے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، اور اس طرح کے جو پرابلمز ہوتے ہیں جو ایکیوٹ یا PTSD میں ہم لوگوں نے پڑھے تھے، وہ اس ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر میں وہ پرابلمز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی فزیکل فیکٹرز بھی نہیں ہوتے ان ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز کے اندر۔ ہم میں سے بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سینس ہوتی ہے کہ ہم لوگ کون ہیں، ہم لوگ دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک تسلسل ہوتا ہے مسلسل، ہم لوگ ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے نا، ہر کام کرنے میں، خود کو پہچاننے میں، اپنی روٹین میں ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے۔ ہم لوگ خود کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجموعہ ہوتے ہیں،
ہماری فیلنگس، ہمیں ایک سینسری ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز، ہمیں سینس کرنا آتا ہے چیزوں کو فیل کرنا آتا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری فیلنگس کس طرح کی، ہماری بیہیویئر کس طرح کے ہیں، ہم کیسی چیزوں کو سینس کرتے ہیں. آپ لوگوں کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک پہچان ہوتی ہے، ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، ہماری ایک سینس ہوتی ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم کس طرح سے ایک انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہاں رہتے ہیں، اس بارے میں آپ لوگوں کی نا ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ایک میموری جو ہوتی ہے نا، یادداشت، وہ ایک چابی ہوتی ہے آپ لوگوں کی آئیڈینٹی کی. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ یادداشت ہی بھول جائیں، خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں یاد رہے گا، آپ کو جو ایک لنک ہوتا ہے نا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے درمیان، یہ آپ کو میموری کے تھرو پتہ چلتا ہے. آپ لوگ خود کو بھی بھول جائیں گے اگر میموری نہ ہو تو. میموری کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میموری ہی ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کی لائف کو لے کے چلتی ہے. یہ جو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، اس میں یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کی یادداشت کے ساتھ ہی تو مسئلہ ہوتا ہے. اس میں انسان کو کچھ نہ کچھ میموری، اپنی پوری زندگی کے کچھ حصہ اس کو بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، سیپریٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں اس کو یاد رہتی ہیں، اس کی میموری میں سے کچھ پارٹ جو ہے نا، یوں سمجھے کہ وہ لاسٹ ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، کہیں کھو جاتا ہے، اریز ہو جاتا ہے کچھ حصہ. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری میموری، ایسا نہیں ہوتا، کچھ حصہ اس کا جو ہے نا وہ کھو جاتا ہے. اس طرح کی جو ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، اس میں انسان کو میموری سے ریلیٹڈ، آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ اور کانشیسنیس سے ریلیٹڈ انسان کو بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. جن لوگوں کو اس طرح کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، وہ نئی یا جو پرانی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو وہ یاد نہیں کر سکتے کہ کیا ہو رہا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیو انفارمیشن ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بھی گزری وہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں. اس طرح سے انسان کی یہ جو میموری ہوتی ہے، یہ بالکل اس کی اب ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ ایج فیکٹر کے لحاظ سے، یا کوئی بایولوجیکل مسئلہ یا کوئی میڈیکل ایشو ہے، اس وجہ سے انسان کچھ چیزیں بھول چکا ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ والے فیکٹرز نہیں بھی ہوتے، پھر بھی انسان چیزوں کو بھول رہا ہے اگر، تو وہ ہم لوگ اس کو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز کہیں گے. ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز کو آپ لوگ کیریکٹرائز اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک جو تسلسل ہوتا ہے نا روزمرہ کے کاموں میں، ایک میموری یادداشت میں تسلسل ہوتا ہے، آپ کو آئیڈینٹی میں تسلسل ہوتا ہے، مسلسل آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے، چیزوں کو پرسیپٹ کرتے ہیں. ایموشنز کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے، ایک آگہی ہوتی ہے، ایک شعور ہوتا ہے، چیزوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، موومنٹ کیسی کرنی ہے، باڈی ریپریزنٹیشن، بیہیویئر، سب چیزوں کے بارے میں ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے. لیکن وہ کنٹینیوٹی اس ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز میں ڈسکنٹینیوٹی ہو جاتی ہے، وہ تسلسل جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، ڈسٹربنس ہوتی ہے. اس میں جو سمٹمز ہوتے ہیں، یہ نفسیاتی طور پہ جو نفسیاتی کام ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں. ہم لوگ آگے پڑھیں گے نا تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ کس قدر خطرناک ڈس آرڈرز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی بھیانک قسم کی یہ کوئی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں سیریسلی. ڈسوسیٹیو، اس میں جو سمٹمز ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں ڈسوسیٹیو سمٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسوسیٹیو سمٹمز میں ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اویئرنیس اور انسان کے بیہیویئر میں انبڈن انٹروژنز ہوتی ہیں. یوں سمجھیں کہ حملہ ہو جانا، انسان کو اویئرنیس یا جو اس کا جو بیہیویئر ہے نا وہ مکمل طور پہ چینج ہو جانا، یا بالکل اس کو بھول جانا. ٹھیک ہے، ایک جو تسلسل ہوتا ہے نا سبجیکٹیو ایکسپیرینس کے بارے میں، انسان اس کو بھول جاتا ہے. پازیٹیو سمٹم، دو طرح کے سمٹمز میں، ایک ہوتے ہیں پازیٹیو سمٹمز اور ایک ہوتے ہیں نیگیٹو سمٹمز. پازیٹیو ڈسوسیٹیو سمٹمز وہ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اپنی شناخت کے بارے میں کچھ حصہ بھول جانا. ٹھیک ہے، خود کے بارے میں کوئی چیز بھول جانا. ٹھیک ہے، اپنی شناخت کے بارے میں یا ارد گرد کی دنیا کے بارے میں کوئی جو ہے نا وہ کچھ حصہ بھول جانا. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتے ہیں نیگیٹو سمٹمز. نیگیٹو سمٹمز وہ ہوتے ہیں کسی نہ کسی انفارمیشن تک بالکل ایکسیس حاصل کر ہی نہ سکنا، اپنے دماغ کی جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کو نہ کنٹرول کر سکنا. ٹھیک ہے، اور انسان جو یوں سمجھ لے کہ زیادہ جو یادداشت کھو جانا، یا انسان کے سے ہاتھ سے انسان کی وجہ سے وہ کام سرزاد ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس کو وہ کنٹرول بھی نہیں کر سکتا. یہ ہوتا ہے نیگیٹو سمٹمز. ٹھیک ہے، ایمنیشیا جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے یادداشت کا کھو جانا. ٹھیک ہے، تو یہ نیگیٹو سمٹمز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز میں یہ زیادہ تر ہوتی ہیں کسی نہ کسی ٹراما کے بعد، اور اس میں جو زیادہ تر جو سمٹمز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کو امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے اور کنفیوژن بھی ہوتی ہے سمٹمز کے بارے میں. اس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سمٹمز کو چھپائے. DSM-5 میں ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز کو بالکل ٹراما اور جو سٹریس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں اس کے بعد ہی رکھا گیا ہے، کیونکہ ڈائگنوسٹک کلاسز کے ساتھ اس کا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے. جیسے ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر اور پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈرز، اس میں بھی کچھ ڈسوسیٹیو سمٹمز ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے پڑھے تھے نا، اس میں بھی ایمنیشیا ہوتا ہے، انسان کو چیز بھول جاتا ہے. فلیش بیکس بھی اس کو آتی ہیں، وہ ارد گرد کی چیزوں سے بالکل ایک جو ہے نا وہ نمبنگ، یعنی کہ بالکل بیگانہ ہو جانا.
ڈی پرسنلائزیشن اور ڈی ریئلائزیشن، یہ ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا پوسٹ ٹرامیٹک PTSD میں اور ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر میں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز ہیں اس کو بالکل اسی کے بعد ہی رکھا گیا ہے. یہ جو کیٹیگری ہوتی ہے نا ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز کی، اس میں مختلف ڈس آرڈرز آتی ہیں. ایک ہوتی ہے ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر. اس میں پہلے اس ڈس آرڈر کو کہا جاتا تھا ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر. ٹھیک ہے، یہ ڈس آرڈر جو ہے نا، یہ میں کہتی ہوں یہ سب سے زیادہ بھیانک ہوتی ہے، ایک عجیب ہی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو پڑھیں گے نا آپ لوگ، ابھی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. اس کے بعد ایک اور جو ڈس آرڈر ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر. اس کے بعد ڈی پرسنلائزیشن اور ڈی ریئلائزیشن ڈس آرڈر، ادر اسپیسیفائڈ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر اینڈ انسپیسیفائڈ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر. یہ 5 اس کے اندر پائی جاتی ہیں ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز کی کیٹیگری کے اندر. سب سے پہلی ہوتی ہے ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر. آئیڈینٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی شناخت. ٹھیک ہے، اچھا اس ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر ملٹیپل پرسنالٹیز پائی جاتی ہیں. اس کو ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ اب ہمیں تو پتہ ہے نا، فار ایگزامپل اب آپ لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں. ٹھیک ہے، ایک ہی انسان ہوں، میں فلاں بندہ ہوں. ٹھیک ہے، میں ایک ہی انسان ہوں. لیکن یہ جس بندے کو یہ ڈس آرڈر ہوتی ہے نا، اس کے اندر ایک سے زیادہ پرسنالٹیز پائی جاتی ہیں، 2 یا 2 سے بھی زیادہ پرسنالٹیز. ان کی تعداد ویری کرتی ہے کیس کے اوپر کہ کس قسم کا یہ کیس ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے نا، وہ کسی ایک مخصوص ٹائم میں، فار ایگزامپل اگر اس کے اندر جو ڈس آرڈر ہے نا وہ 2 پرسنالٹیز والی ہے، جیسے 2 سے زیادہ بھی ہوتی ہیں، اگر اس کے اندر 2 پرسنالٹی والی اگر اس کو ڈس آرڈر ہے نا، تو وہ ایک ٹائم پیریڈ پہ وہ فار ایگزامپل وہ کہے گا کہ میں جو ہے نا، فار ایگزامپل میں زبیر ہوں. ٹھیک ہے، اس وقت اس کا ریئیکشن، اس کا بیہیویئر، اس کا کام کرنے کا انداز، اس کے ٹیسٹ، اس کے پریفرنسز، اس کے سوچنے کا انداز، اس کے بولنے کا انداز، اس کی ہینڈ رائٹنگ، اس کا سب کچھ ڈیفرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد، کچھ ٹائم پیریڈ پہ وہ کہے گا اس کی جو ہے نا وہ پرسنالٹی، ایک دوسری پرسنالٹی اس کے اندر ہوگی. ٹھیک ہے، وہ زبیر کو بھول چکا ہوگا. وہ یہ کہے گا کہ فار ایگزامپل میں عمیر ہوں. ٹھیک ہے، وہ جب عمیر بنے گا نا تو اس وقت اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا بیہیویئر، اس کے طور اتوار، اس کے بولنے کا انداز، اس کی ہینڈ رائٹنگ، ایون اس کی پسند ناپسند، اس کی ڈرائیونگ کے طریقے، یہ ساری چیزیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوں گی. یوں سمجھ لیں ایک انسان کے اندر کوئی 2 یا 2 سے زیادہ انسان پائے جاتے ہیں. جس بندے کو اس ڈس آرڈر کا پتہ نہ ہو وہ کہے گا اس کے اندر جن آ گیا، سیریسلی. لیکن جس بندے کو، جیسے سائیکالوجسٹ ہیں ہوتے ہیں، ان کو تو پتا ہوتا ہے نا ڈس آرڈرز کا، وہ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں. لیکن جن کو اس ڈس آرڈر کا نہیں پتا ہوتا وہ تو سیدھا سامنا کہیں گے اس کے اندر جن ہے، اس کو مارو، اس کو سوٹے لگاؤ. اچھا استغفر اللہ، یہ بہت بھیانک یہ ایک ہوتی ہے یہ ڈس آرڈر. مجھے یہ بہت زیادہ یہ جو ہے نا وہ بھیانک لگتی ہے. اس میں 2 یا 2 سے زیادہ ڈسٹنکٹ پرسنالٹی اسٹیٹس پائی جاتی ہیں. ڈسٹنکٹ کا مطلب یعنی کہ ڈفرنٹ پرسنالٹی اسٹیٹس پائی جاتی ہیں، اور اس میں بار بار ریکرنٹ ایپیسوڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ریکرنٹ ایپیسوڈز کا مطلب یہ ہوتا ہے ریکرنٹ ایپیسوڈز آف ایمنیشیا، یعنی کہ جو یاداشت کھونے کی جو ایپیسوڈز ہوتی ہیں نا وہ بار بار ہوتی رہتی ہیں. یعنی کہ انسان، فار ایگزامپل میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی تھی نا، جب وہ زبیر بنے گا نا تو عمیر والی پرسنالٹی وہ بھولا ہوا ہوگا. جب وہ عمیر بنے گا تو اس کو زبیر والی پرسنالٹی بھولا ہوا ہوگا. اور جب وہ زبیر والی پرسنالٹی میں ہوگا نا تو اس کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ اس نے عمیر والی پرسنالٹی میں کیا کیا تھا، کیا دیکھا تھا، کس سے بات کی تھی، کیا کچھ کیا تھا، کچھ بھی اس کو یاد نہیں ہوگا. تو یہ بار بار ایپیسوڈز، یہ بار بار دورے چلتے رہتے ہیں، چینج ہو کے، کبھی وہ زبیر بنے، کبھی وہ عمیر ہوگا. اس طرح کی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، اس میں انسان کو جو دوسری پرسنالٹی، یعنی کہ ایک انسان کے اندر فار ایگزامپل اگر 2 پرسنالٹیز پائی جاتی ہیں نا، تو خیر جتنی بھی پرسنالٹیز پائی جاتی ہیں تو ہر پرسنالٹی کو ایک دوسرے کی جو پرسنالٹی کی میموریز، تھاٹس، فیلنگز اور بیہیویئر کے بارے میں اویئرنیس نہیں بھی ہوتی. کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ اویئرنیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان کے اندر جب ایک پرسنالٹی پائی جاتی ہے وہ اس کو دوسری پرسنالٹیز کا بھی پتا ہوتا ہے. اس میں ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں، وہ ہم لوگ آگے چل کے پڑھتے ہیں. DSM-5 کے مطابق اس کا جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریاز میں تو یہ ہے، ایک تو یہ کہ انسان کی اپنی پہچان میں ہی ڈسرپشن ہوتی ہے. 2 یا 2 سے زیادہ ڈسٹنکٹ پرسنالٹی اسٹیٹس اس کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ کلچر ایسا، فار ایگزامپل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہوتا ہے نا، چھوٹی بچی ہوتی ہیں تو وہ لڑکا بن کے بات کرتی ہیں. تو یا وہ نا اگر انہوں نے کوئی ڈرامہ دیکھا یا انہوں نے کوئی چیز دیکھی نا تو وہ جو ہے نا اس طرح کا وہ بن کے جو ہے نا وہ بات کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں ہم لوگ اس کو ہم لوگ نا اس کے ساتھ ہم لوگ کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. یہ جو ڈسرپشن ہوتی ہے اس میں انسان کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے نا اپنے بارے میں، وہ مکمل اس کے اندر ڈسکنٹینیوٹی ہوتی ہے. اس میں
انسان کی ایک ہی آئیڈینٹی نہیں رہتی، بار بار چینج ہوتی رہتی ہے، اور اس میں اس کے بیہیویئر کے اندر، اس کی میموری کے اندر، اس کے پرسیپشن کے اندر، اس کے کوگنائشن کے اندر، ان ساری چیزوں کے اندر بھی چینجز ہوتی رہتی ہیں. اور یہ جو سائن اور یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں، یہ کوئی دوسرا بندہ ایزیلی اس کو آبزرو کر سکتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان خود بھی بتا سکتا ہے. جب اس کو یہ پتا چل جائے مجھے یہ مسئلہ ہے، کبھی کبھار وہ خود بھی بتا سکتا ہے. وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ کنڈیشنز ہوتی ہے جب انسان کو اویئرنیس ہوتی ہے دوسری پرسنالٹیز کی، تو وہ ہم لوگ آگے چل کے پڑھیں گے. دوسرا جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جو گیپ ہوتے ہیں نا، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ روزمرہ کی آج مطلب دن میں آپ نے کیا کیا کیا، ٹھیک ہے، آپ لوگ ان کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن اس ڈس آرڈر میں گیپس ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک فار ایگزامپل اگر بندہ رات کو وہ بیٹھا ہے، اس کو دن کے سارے ایونٹ اس نے یاد کیے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا، تو فار ایگزامپل اس وقت یاد جب وہ کر رہے تو اس وقت اس کی پرسنالٹی ہے زبیر والی، تو صرف زبیر والے اس کے ایونٹس اس کو یاد آئیں گے، باقی والے اس کو گیپ ہی نظر آئیں گے. باقی جب وہ عمیر والی پرسنالٹی وہ اس کو جو ہے نا وہ ایونٹس اس کو یاد نہیں آئیں گے. انسان کی اپنے بارے میں جو پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی بھول سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو کہ ٹرامیٹک ایونٹ اگر کوئی گزرا ہوا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ تو اس کو بالکل ہی ضرور ہی بھولے گا. یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں اس کی سوشل، آکوپیشنل اور دوسرے فنکشننگ ایریاز کے اندر ڈسٹریس ہوتی ہے. یہ جو ڈسٹربنس ہوتی ہے یہ نارمل پارٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کلچرل کوئی کام ایسا کیا یا کوئی ریلیجیس پریکٹس اگر ایسی ہوئی جس میں ہوتا ہے نا کہ انسان ویسے اپنی شناخت بدل لیتا ہے، اپنی پرسنالٹی کو چینج کر لیتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ لوگ اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. بچوں کے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ وہ فینٹیسی، اگر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے اکیلے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک ہی لمحے میں وہ کچھ اور بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے لمحے وہ کچھ اور بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں دو پرسنالٹیز کی طرح. تو یہ سمٹمز جو ہے نا آپ لوگ اس کے ساتھ آپ لوگ اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اور یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں نا، کسی اگر سبسٹانس کا اگر کوئی فیزیولوجیکل افیکٹ ہے، فار ایگزامپل الکوہل کی وجہ سے اگر انسان ایک جو ہے نا اس کا ایک ذہن خالی ہو گیا جو ہے بالکل، اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ بھی آپ لوگ اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. یا اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے اگر ایسا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی آپ لوگ اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. ڈسوسیٹیو پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ایک سے زیادہ پرسنالٹیز پائی جاتی ہیں ایک انسان کے اندر. DSM-5 کے مطابق یہ جو ڈائگنوز کیا جاتا ہے ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کو، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر کم سے کم 2 الگ الگ پرسنالٹیز موجود ہونی چاہیے، اور وہ دونوں ہی پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہونی چاہیے. رہنے سہنے کے انداز میں ڈفرینٹ ہونی چاہیے، سوچنے کے انداز میں ڈفرینٹ ہونی چاہیے، فیلنگز دونوں کی ڈفرینٹ ہونی چاہیے، اور بالکل ایسے ان کی ایکٹنگ ایسے ہونی چاہیے جیسے وہ دونوں ہی ڈفرینٹ جو ہے نا وہ انڈیویجول ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں اور ڈفرینٹ ٹائمز میں سامنے آئے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایٹ اے ٹائم 2 پرسنالٹیز اکٹھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. ڈفرینٹ ایک پرسنالٹی جب ہوگی تو اس وقت انسان دوسرے کے بارے میں بھول چکا ہوگا، اس کو دوسرے کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. دونوں ہی پرسنالٹیز انسان کی نیچر کو، انسان کی ایکٹیویٹیز کو ڈیٹرمن کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جب یہ آلٹریشن ہوتی ہے نا، یعنی کہ تبدیل ہوتی ہے ایک پرسنالٹی سے انسان کی دوسری پرسنالٹی جب اس کے اندر آتی ہے، تو انسان ٹوٹلی ان اویئر ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ میری پرسنالٹی چینج ہوئی ہے. ایون کہ اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ جب وہ کسی ایک پرسنالٹی کی کنٹرول میں ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جب میں پہلی پرسنالٹی میں تھا تو اس وقت میں نے کیا کچھ کیا تھا. وہ اس چیز کو مکمل طور پہ بھول چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو آلٹر ہوتا ہے نا، یعنی کہ ایک پرسنالٹی سے دوسری پرسنالٹی میں تبدیل ہونا، یہ بہت زیادہ یہ کمپلیکس ہوتا ہے. ہر پرسنالٹی کے اپنا بیہیو کرنے کا پیٹرن ہوتا ہے، ہر پرسنالٹی کی اپنی الگ میموریز ہوتی ہیں اور اپنے اپنے ریلیشن شپس ہوتے ہیں. یہ جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ایون کہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی ایک دوسرے سے اپوزٹ بھی ہوتی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر بالکل بچے والی ایک پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ بچہ بن جاتا ہے، اور ایک اس کی پرسنالٹی ہے وہ ایڈلٹ ہے یا بوڑھا ہے، ٹھیک ہے. یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ ایٹ دا سیم ٹائم ایک وقت میں وہ فیمیل ہے، دوسرے وقت میں وہ میل ہے، ٹھیک ہے. تو اپوزٹ پرسنالٹیز بھی ہو جاتی ہیں. اچھا، یہ جو سب پرسنالٹیز ہوتی ہیں یہ ڈفرینٹ کیسے ہوتی ہیں؟ ان میں کیا کیا ڈفرینسز ہوتی ہیں؟ سب پرسنالٹیز میں جو ہوتی ہیں نا، ان میں ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. ہر پرسنالٹی کا ڈفرینٹ کریکٹرسٹک اس کے ہوتے ہیں.
اب وہ یہ ڈفرینسز مختلف ہو سکتے ہیں. ایج کی بیس پہ بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی نا کہ ایک پرسنالٹی میں وہ انسان چھوٹے بچے کی طرح بہیو کرتا ہے, دوسری پرسنالٹی میں وہ بڑا ہے. سیکس کے لحاظ سے بھی یہ ڈفرینسز ہوتے ہیں, ایک پرسنالٹی فیمیل والی ہے اور دوسری جو ہے نا وہ میل والی ہے. فیملی ہسٹری کی بیس پہ بھی ایک پرسنالٹی جو ہے وہ اپنی فیملی کو اس کو ارد گرد فیملی اس کو فیملی لگتی, دوسری پرسنالٹی ہے وہ اس کو فیملی نہیں مانتی. ریس کی بیس پہ بھی تو ڈفرینٹ قسم کے ڈفرینسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ فزیولوجیکل ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں, انسان کی جو باڈی کے اندر جتنے بھی فزیکل کام چل رہے ہوتے ہیں نا اس میں بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں. انسان کو جو آٹونومک نروس سسٹم ہوتا ہے, یعنی کہ جو خود کام کر رہی ہوتی ہے نا, جو ہماری ایکٹیویٹیز میں آٹومیٹک جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہمارے باڈی کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے بلڈ پریشر وغیرہ ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ والی ایکٹیویٹیز بھی یہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ایون کہ ایک پرسنالٹی کو اگر کسی چیز سے ڈفرینٹ ہے, اس کو الرجی ہے, تو دوسری پرسنالٹی میں اس انسان کو چیز سے الرجی نہیں ہوگی. تو فزیکلی بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں. ایون کہ برین کی ایکٹیویٹیز کے اندر بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں. پوری ڈفرینٹ پرسنالٹیز ایک انسان کے اندر جو سب پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا, ان کے آپس میں امیجز لیے گئے ہیں, دیکھا گیا ہے الیکٹرو انسیفیلوگرام کے تھرو کہ برین کا رسپانس پیٹرن ریکارڈ کیے گئے, وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے اندر. اس کے علاوہ فزیکل ڈفرینسز کے علاوہ انسان کی جو ایبلٹیز ہوتی ہیں نا وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں سب پرسنالٹیز کی. ان کے ایک پرسنالٹی ہے اس میں انسان کو گاڑی چلانا آتی ہے, دوسری پرسنالٹی ہوگی اس میں اس کو گاڑی چلانا نہیں آئے گی, اس کو ڈرائیو کرنا نہیں آئے گا. اسی طرح سے ایک پرسنالٹی ہے اس میں انسان فورن لینگویج بول سکتا ہے, دوسری پرسنالٹی میں وہ نہیں بول سکتا. ایک پرسنالٹی میں اس کو کوئی انسٹرومنٹ بجانا آتا ہے, دوسری پرسنالٹی میں اس کو نہیں آتا. ایون کہ ہینڈ رائٹنگ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو سب پرسنالٹیز ہوتی ہیں یہ ان کی ہر پرسنالٹی کی اب ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ٹیسٹ, پسند ناپسند, فرینڈز, فوڈ, میوزک, لٹریچر, یہ سب کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک پرسنالٹی کے فرینڈز اس کو اور طرح کے فرینڈز پسند ہوں گے, دوسری پرسنالٹی میں اس کو اس کے الگ اور فرینڈز ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ جو ٹرانزیشن ہوتے ہیں نا, یہ جو تبدیلی آتی ہے ایک سب پرسنالٹی سے دوسرے میں سوئچ کر جانا, یہ اچانک سے ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایسا اچانک سے ہوتی ہے. ایک انسان فار ایگزامپل وہ میل کی طرح بات کر رہا ہے, وہ میل ہی ہے, ٹھیک ہے, بات کرتے کرتے اچانک سے اس کو دورہ پڑے گا, وہ فیمیل والی پرسنالٹی اس کے اندر آ جائے گی, ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے جیسا وہ کوئی ایسا بندہ جس کو اس ڈس آرڈر کا نام پتا ہو نا, وہ اٹھ کے بھاگ جائے اس کے اندر یہ چڑیل آ گئی ہے. اچھا یہ جو سب پرسنالٹیز ہوتی ہے نا, یہ آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتی ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اویئرنیس ہونا, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرنا, ایک دوسرے کو یاد کرنا, یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, ڈفرینٹ طرح سے ہوتا ہے. 3 طرح کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان سب پرسنالٹیز کے اندر. ایک ہوتا ہے میوچولی ایمنیسک ریلیشن شپ. یہ وہ ہوتا ہے کہ سب پرسنالٹیز کو ایک دوسرے کے بارے میں کوئی اویئرنیس ہوتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بندے کے اندر ایک پرسنالٹی آئی ہے نا میل والی, اس کو یہ نہیں پتا ہوگا دوسری پرسنالٹی بھی پائی جاتی ہے انسان کے اندر فیمیل والی, اس کو نہیں پتا ہوگا, ٹھیک ہے. فیمیل والی آئی کہ اس کو میل والے کا نہیں پتا ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے مختلف جو سب پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا, ان کو ساری سب پرسنالٹیز کو دوسری کسی بھی سب پرسنالٹی کا پتہ نہیں ہوتا. دوسرا ایک اور کیس ہوتا ہے میوچولی کوگنائزنٹ پیٹرنز. یہ وہ ہوتا ہے کہ ہر سب پرسنالٹی کو دوسری ساری سب پرسنالٹیز کا پتہ ہوتا ہے, ہر سب پرسنالٹی کو پتا ہوتا ہے. ایون کہ یہ جو ساری سب پرسنالٹیز ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کی آواز بھی سن سکتی ہیں, ایون کہ ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتی ہیں. یعنی کہ انسان ہے نا, فار ایگزامپل اگر اس کے اندر 2 پرسنالٹیز پائی جاتی ہے, میل اور فیمیل والی, فیمیل کی طرح بات کرے گا, میل والی پرسنالٹی جواب دے گی, ٹھیک ہے. اس طرح سے وہ میل اور فیمیل والی 2 پرسنالٹیز ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک تیسرا جو ایک اور ریلیشن شپ ہوتا ہے, تیسرا ایک اور جو کیس ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے 1 وے ایمنیسک ریلیشن شپ. 1 وے سے یہ آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ کس طرح کا ہوگا کہ ایک سب پرسنالٹی کو دوسری ساری سب پرسنالٹیز کا پتا ہوگا لیکن دوسروں کو پتا نہیں ہوگا. یعنی کہ ایک سب پرسنالٹی کو دوسری کا تو پتا ہے لیکن دوسری جو ہے نا اس کو پہلی کا نہیں پتا ہوگا. میل والی کو پتا ہے کہ فیمیل والی پرسنالٹی بھی ہے لیکن فیمیل والی کو نہیں پتا کہ میل والی پرسنالٹی بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میوچول نہیں ہوتا, یعنی کہ 2 وے نہیں ہوتا, یہ 1 وے ہوتا ہے. اور جو وہ پرسنالٹی جو اویئر ہوتی ہے, جس کو پتا ہوتا ہے نا, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کو کانشیس سب پرسنالٹی. اور یہ کوئٹ آبزرور یعنی کہ خاموش تماشائی کی طرح کام کرتی ہے. دوسری سب پرسنالٹیز کے کاموں کو دیکھتی رہتی ہے, ان کی سوچوں کو دیکھتی رہتی ہے, لیکن ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتی, ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی, ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے
یہ جو دوسری سب پرسنالٹیز جو موجود ہوتی ہیں جو کہ پریزنٹ ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ کو کانشیس پرسنالٹی اپنا کام بھی کر رہی ہوتی ہے اور انڈائریکٹ مین سے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کو کانشیس پرسنالٹی جو ہے یہ ہیلوسینیشن میں، خیالوں میں کوئی بات سنے گی، بتائے گی، بات کر رہی ہوگی اس طرح سے، دوسری پرسنالٹیز کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا کر رہی ہے. اسی طرح سے جو کو کانشیس پرسنالٹی ہے نا، یہ آٹومیٹکلی رائٹنگ بھی شروع کر دے گی. انسان آٹومیٹک خود اس کو نہیں پتا چلے گا، وہ کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دے گا. دوسری سب پرسنالٹیز کو یہ چیز پتا بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی انسان اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. انویسٹیگیٹرز نے یہ بات دیکھی ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر 2 یا 3 سب پرسنالٹیز انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن اسٹڈیز نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ زیادہ تر ایوریج نمبر آف پرسنالٹیز جو ہے نا پر پیشنٹ، یہ اس سے زیادہ ہے. یعنی کہ عام طور پہ ویمنس کے اندر 15 سب پرسنالٹیز اور مردوں کے اندر 8 سب پرسنالٹیز پائی جاتی ہیں. اور کچھ ایسے بھی کیسز دیکھنے میں ملے ہیں جہاں پہ 100 یا 100 سے زیادہ سب پرسنالٹیز کو بھی آبزرو کیا گیا ہے. اور اس طرح سے یہ جو سب پرسنالٹیز ہوتی ہیں یہ گروپس کی فارم میں آتی ہیں، یعنی کہ ایٹ اے ٹائم 2 یا 3 سب پرسنالٹیز انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہ نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت ساری سب پرسنالٹیز انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈسوسیٹیو ایمنیشیا. یہ تو ہم لوگوں نے اوپر تو ہم لوگوں نے کیا پڑھا، ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر ہے سارا. ڈسوسیٹیو ایمنیشیا کی بات کرتے ہیں. جس بندے کو ڈسوسیٹیو ایمنیشیا ہوتا ہے نا، اس کے اندر وہ بالکل انیبل ہوتا ہے کہ اپنی امپورٹنٹ پرسنل انفارمیشن وہ یاد نہیں کر سکتا. خاص طور پہ اگر کوئی ٹرامیٹک ایکسپیرینس اس نے کیا ہوتا ہے، کسی ٹراما سے گزرا ہوتا ہے نا، تو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن اس کو بھول چکی ہوتی ہے. اس کی میموری کے اندر ایک خلا بن جاتا ہے اور وہ خلا ایک ایکسٹینسو ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ معمولی سی آپ لوگ کو چیزیں بھولتی رہتی ہیں، وہ نہیں، یہ اور طرح کی یہ بھولنے والی بیماری ہوتی ہے، انسان کی یادداشت کھو جاتی ہے. اب یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے یہ ایسے نہیں ہم لوگ کہہ سکتے کہ ہمیشہ کے لیے کھو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ ایمنیشیا کی کچھ ایپیسوڈ چلتی ہے. اب وہ ایپیسوڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے اپنی ساری جو ہے نا وہ یادداشت کھو بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایپیسوڈ چھوٹی ہوتی ہے، کبھی کبھار ایپیسوڈ لمبی بھی ہو جاتی ہے، کچھ سالوں تک چلتی ہے، سالوں بعد پھر سے انسان کی یادداشت واپس آ جاتی ہے. تو خیر پرماننٹ نہیں ہوتی. ایمنیشیا جو ہوتا ہے نا، اس میں یہ اگر تو بالکل غائب ہو گیا، ختم ہو گیا، کمپلیٹ انسان ریکور کر جاتا ہے، اس کو ساری باتیں یاد بھی آ جاتی ہیں، اور بالکل تھوڑا سا چانس ہوتا ہے کہ انسان کو دوبارہ سے ایمنیشیا ہو یا انسان دوبارہ سے یادداشت کو بھولے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ میموری لاس ہوتا ہے انفارمیشن کے بارے میں. خاص طور پہ اگر کوئی ٹرامیٹک ایکسپیرینس، انسان نے کوئی ٹراما اگر اس نے کوئی دیکھا تھا تو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن انسان بھول جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی بندے نے اپنے کسی پیاری کی موت کو دیکھا تو اس کو بھول جائے گا کہ وہ پیارا مرا بھی ہے، ٹھیک ہے. زیادہ ریئر ایمنیشیا جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ انسان کو پورا کا پورا جو ہے نا وہ ایونٹ more rarely the amnesia is for entire events during a circumscribed period of distress. زیادہ ریئر کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب انسان کسی ڈسٹریس میں رہتا ہے نا، تو اس کو وہ جو اسٹریسفل سچویشن ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ اس کو پورے کا پورا ایونٹ ہی بھول جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایونٹ کا کچھ حصہ بھول جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا ایونٹ ہی اس کو بھول جاتا ہے. ایمنیشیا کا جب پیریڈ چل رہا ہوتا ہے اس میں انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس کو پھر بعد میں یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے. یعنی کہ جب یادداشت واپس آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو پیریڈ تھا جس میں وہ بھولا ہوا تھا نا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو یاد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ میموری لاس کی وجہ سے اس کو تھوڑی ڈس اورینٹیشن ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اس کو ڈسٹربنس وغیرہ ہوتی ہے. اس کا جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے، مین چیز تو یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ انیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ امپورٹنٹ انفارمیشن کو یاد نہیں کر سکتا. انسان ایون کہ اپنا آٹو بایوگرافیکل انفارمیشن، اپنی بایوگرافی سے ریلیٹڈ بھی اس کو جو ہے نا وہ ڈیٹا یاد نہیں رہتا. خاص طور پہ ٹرامیٹک یا پھر اسٹریسفل نیچر کا کوئی بھی اس کو حادثہ اگر کو دیکھنے کو ملا تھا تو اس کے بارے میں وہ بالکل بھول جاتا ہوتا ہے. ڈسوسیٹیو ایمنیشیا میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 2 طرح کے جو ہے نا وہ ایمنیشیا زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے. ویسے اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں. ڈسوسیٹیو ایمنیشیا سلیکٹیو ہوتا ہے، یعنی کہ کسی اسپیسیفک ایونٹ کو ہی انسان بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو جنرلائزڈ ایمنیشیا ہوتا ہے نا، اس میں انسان اپنی زندگی کی ہسٹری کو اور اپنی آئیڈینٹی کو ہی بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں، اس سے ڈسٹریس ہوتی ہے اور امپیئرمنٹ ہوتی ہے سوشل آکوپیشن، دوسرے فنکشننگ کے ایریاز کے اندر.
انسان کو جو بایوگرافیکل ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ انسان کی میموری کے اندر بہت ہی سکسیسفل طریقے سے سٹور ہونا چاہیے, اس کو آسانی سے وہ یاد کر سکتا ہو. ٹھیک ہے, ایون کہ اگر کوئی انسان بھول بھی چکا ہے آپ لوگ اس کو دوبارہ سے یاد کروائیں, یہ چیزیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کی پرسنل انفارمیشن, اس کا نام پتہ وغیرہ, یہ چیز آپ لوگ اس کو یاد کروا سکتے ہیں. جو ڈسٹربنس ہوتی ہے یہ آپ لوگ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے کسی بھی فزیکل افیکٹ کے ساتھ, جیسے الکوہل کی وجہ سے یا کسی میڈیسن کی وجہ سے یا کسی بھی ڈرگس کی وجہ سے انسان اگر کچھ بھول گیا, یا کوئی اور میڈیکل کنڈیشن ہے جیسے پارشل کمپلیکس یعنی کہ انسان نیم بے ہوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی اس طرح کی جو برین انجری فار ایگزامپل ہو گئی تو انسان کوئی چیز بھول گیا, یا اور کوئی نیورولوجیکل کنڈیشن ہے تو آپ لوگ اس کے ساتھ اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. یہ جو ڈسٹربنس ہے آپ لوگ اس کو دوسرے جو ڈیسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر ہے یا جو PTSD ہوتا ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر یا ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر, ہم لوگوں نے پڑھا تھا میجر مائلڈ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز, آپ لوگ اس کے ساتھ بھی آپ لوگ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, اس کے سمٹمس تھوڑے الگ ہوتے ہیں. اب ہم لوگ ایمنیشیا کی ٹائپس پڑھتے ہیں تو ڈسوسیٹیو ایمنیشیا جو ہے نا وہ ڈفرینٹ مختلف طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے لوکلائزڈ ایمنیشیا, یہ سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے, کامن ٹائپ ہے ڈسوسیٹیو ایمنیشیا کی. اس میں انسان کسی بھی ایونٹ کی ساری میموری کھو دیتا ہے جو کہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے اندر ہوئی ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے کہ انسان 5 سے 7 یا کہہ لے کہ وہ پچھلے 5 دنوں کی جو ہے نا میموری اس کو وہ بھول چکی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک اسپیسیفک ایونٹ کے بارے میں, ایک ایونٹ سے ریلیٹڈ ایک لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کی جو ہوتی ہے نا میموری وہ اس کو بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تبھی ہوتی ہے جب کوئی ڈسٹربنس, کوئی ڈسٹربنگ یا کوئی ٹرامیٹک ایونٹ جو ہے نا جب وہ ہوتا ہے نا تو تب سے لے کے اور جب تک وہ ہوش میں نہیں آتا تب تک اس کو جو ہے نا وہ میموری بھول چکی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک سپاہی ہے, ایک سولجر ہے, ٹھیک ہے, اس نے وہ جنگ میں لڑ رہا تھا تو لڑتے لڑتے وہ بے ہوش ہو گیا. وہ 1 ہفتے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کو جنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایونٹ اس کو یاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس ایونٹ کو پورے کا پورا وہ بھول چکا ہوگا. ایون کہ اس کو یہ یاد ہوگا کہ جنگ سے پہلے تک جو کچھ ہوا تھا نا وہ سارے ایونٹس اس کو یاد ہوں گے, لیکن جنگ والا جو ایونٹ ہے نا سارے کا سارا وہ اس کو مکمل طور پہ بھول چکا ہوگا. وہ جو میموری کی آل میموری جو ہے نا اس ایونٹ کی اس کو بھول چکی ہوگی. وہ ایون کے پچھلے جو ماضی کے کچھ دن ہوتے ہیں اس کو تو یاد کر سکے گا, لیکن ایونٹ سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں نا اس میں وہ ٹوٹلی بلینک ہوگا. تو وہ پیریڈ جو وہ بھول چکا ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ ایمنیسٹک ایپیسوڈ بولتے ہیں. دوسری ایک اور ٹائپ ہوتی ہے سلیکٹیو ایمنیشیا, یہ ایک سیکنڈ ٹائپ ہوتی ہے. اس میں انسان جو ہے نا وہ ایونٹ سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن بھول چکا ہوتا ہے. ایک پیریڈ آف ٹائم کے دوران کچھ انفارمیشن وہ بھول چکا ہوتا ہے لیکن کچھ اس کو یاد ہوتی ہے. فار ایگزامپل جیسے ایک سپاہی ہے, میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دیا کہ وہ اگر وہ میدان جنگ میں اگر وہ لڑ رہا تھا, ٹھیک ہے, یا لڑ رہی تھی, تو دوسروں کے ساتھ جنگ میں اس نے بیٹل کے دوران اس کو بیٹل یاد ہوگی. ٹھیک ہے, بیٹل میں اس نے کیا کیا باتیں کی, اس نے کیسے کیسے انٹریکٹ کیا, لوگوں کے ساتھ کیا کیا میل جول اس کا ہوا, وہ بھی اس کو یاد ہوگی. لیکن جو زیادہ ڈسٹربنگ ایونٹ تھا نا, جیسے اس کی فرینڈ کی کوئی ڈیتھ یا کوئی چیخو پکار ہوئی, بہت زیادہ برے حالات ہوئے, تو وہ جو ایونٹ ہے نا جو بہت زیادہ ڈسٹربنگ تھا وہ اس کو بھول چکا ہوگا. یہ ہوتا ہے سلیکٹیو ایمنیشیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ پورا ایونٹ نہیں بھولتا, بس اس میں سے جو زیادہ ڈسٹربنگ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھول جاتی ہیں. اس کے بعد کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ میموری لاس جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایکسٹینڈز بیک ٹو ٹائمز لانگ بفور دا اپسیٹنگ پیریڈ. ان ایڈیشن ٹو دا فارگیٹنگ بیٹل لنکڈ ایونٹس دا سولجر میں ناٹ ریمبر ایونٹ دیٹ اکرڈ ارلیئر ان ہر لائف. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ میموری تقریباً صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو ایک ایونٹ گزرا تھا وہی میموری بھولتا ہے, اس ایونٹ سے پہلے کی جو اس نے زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے نا اس سے ریلیٹڈ بھی وہ انفارمیشن بھول جاتا ہے. سولجر کو یہ تو ظاہر سی بات ہے, اس کو یہ تو بھول جاتا ہے کہ میدان جنگ میں کیا ہوا تھا, بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو اس کی پہلے کی زندگی ہوتی ہے نا اس میں سے بھی کچھ ایونٹس وہ بھول جاتا ہے. اس طرح کے جو کیس ہوتے ہیں ہم لوگ اس کو جنرلائزڈ ایمنیشیا کہتے ہیں. زیادہ اگر ایکسٹریم کیس ہوتے ہیں تو اس میں انسان اپنے فرینڈز اور ریلیٹیوز کو بھی پہچان نہیں سکتا. اس کے بعد ایک ہوتی ہے کانٹینیوس ایمنیشیا. ایمنیشیا ہم لوگ یہ پڑھا نا کہ انسان ایک لمیٹڈ پیریڈ بھول جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر انسان ہے اس نے اگر پورے کا پورا ایونٹ اگر وہ بھول گیا, ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگوں نے اوپر یہ اس میں پہلی ٹائپ میں ہم نے لوکلائزڈ ایمنیشیا پڑھا, اس کو پورے کا پورا ایونٹ بھول گیا, لیکن جب اس کی آنکھ کھلی, آنکھ کھلنے کے بعد کی جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہوں گی نا وہ اس کو یاد ہوں گی, وہ اس کو نہیں بھولے گا. لیکن کانٹینیوس ایمنیشیا وہ ہوتا ہے جس میں انسان ابھی پریزنٹ یعنی کہ موجودہ وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ بھولتا چلا جائے گا.
یہ بھی اس کو یاد نہیں ہوگا بعد میں. سولجر میں فار ایگزامپل ایک سولجر ہے, اس کو جنگ کے پہلے اور جنگ کے دوران جو کچھ ہوا وہ تو اس کو بھولا ہوا ہی ہے, لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو جو نیا اس کا جو آن گوئنگ ایکسپیرینس ہے وہ اس کو بھی بھولتا چلا جا رہا ہوتا ہے. یہ زیادہ تر ریئر ہوتا ہے, یہ سب سے زیادہ ریئر کیس ہوتا ہے ڈسوسیٹیو ایمنیشیا کا. ایک اور ٹائپ ہوتی ہے سسٹمیٹائزڈ ایمنیشیا. ایک اسپیسیفک کیٹیگری ہوتی ہے جس میں انسان کسی اسپیسیفک انفارمیشن کو ہی بھولتا ہے, ساری کی ساری انفارمیشن کو نہیں, کسی اسپیسیفک انفارمیشن کو بھولتا ہے. فار ایگزامپل کسی ایک انسان کے بارے میں ساری انفارمیشن کا بھول جانا, ایک انسان کو نہ پہچان سکنا, یہ ہوتا ہے سسٹمیٹائزڈ ایمنیشیا. ایک ہوتا ہے پرماننٹ ایمنیشیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان پرماننٹ بیسس پہ ہی انفارمیشن کو بھول جاتا ہے, اس کو کبھی بھی یاد نہیں آتی. اس کے بعد ایک اور چیز ڈسوسیٹیو فیوج, یہ سب سے زیادہ سیویئر ٹائپ ہوتی ہے ایمنیشیا کی, اس کو فیوج بولا جاتا ہے. فیوج یہ ایک لیٹن ورڈ ہے جو کہ نکلا ہے ٹو فلی سے. اس میں انسان کی جو یاداشت ہوتی ہے نا یہ زیادہ ایکسٹینسو ہوتی ہے, ذرا زیادہ کھو جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ the person not only becomes totally amnesic, نہ صرف یہ کہ انسان کو ٹوٹلی اپنی یاداشت اس کی جو ہے وہ کھو جاتی ہے, بلکہ وہ گھر بھی چھوڑ دیتا ہے, اپنا کام بھی چھوڑ دیتا ہے, اور ایک نئی آئیڈینٹی بن کے ایک نئی اپنی شناخت بنا کے رہنا شروع کر دیتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نیا گھر لے لیتا ہے, نیا وہ نئی جاب لے گا, نیا گھر لے گا, اپنا نام بھی وہ نیا رکھ لیتا ہے, ایون کہ اس کے اندر پرسنالٹی کریکٹرسٹکس جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اس کے اندر نئے بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انسان نیا جو ہے نا وہ سوشل لائف اس کی جو ہے نا وہ نئی اسٹیبلش کرنا شروع کر دیتا ہے, اس میں سکسیڈ ہو جاتا ہے, اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے, لیکن وہ سوشل لائف پھر اس کی اتنی نہیں ہوتی, اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے کہ پہلے تھی. ٹھیک ہے, اور یہ جو فیوج کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے یہ بریف ہوتا ہے, زیادہ لمبا تو نہیں چلتا. یہ نہیں ہوتا کہ پوری زندگی انسان اس چیز کو لے کے بیٹھا رہے کہ وہ بالکل اپنی پہلے والی زندگی کو وہ بھلا کے اور نئی زندگی جو اس نے شروع کی اسی میں رہے, ایسا بھی نہیں ہوتا. یوں آپ لوگ سمجھ لیں کہ انسان کسی بامقصد سفر کے اوپر نکلا تھا جس میں اس کے سوشل کانٹیکٹس بہت زیادہ کم تھے یا بالکل تھے ہی نہیں, تو اس طرح کی ہی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے فیوج کے اندر. اس میں جیسے دوسری ہوتی ہے نا ایمنیشیا کی فارمز کے اندر انسان ریکور ہو جاتا ہے, انسان کو پھر یاداشت واپس آ جاتی ہے, تو اس کو باقی ساری میموری بھی اس کی واپس آ جاتی ہے, ساری چیزوں کو پھر وہ یاد کر سکتا ہے. فیوج میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, اس میں بھی انسان کو کمپلیٹ ریکور کر لیتا ہے, اس کو ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ یاد آ جاتی ہیں, لیکن ٹائم پیریڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو جلدی آ جاتا ہے یاد, کچھ لوگوں کو دیر سے یاد آتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے, آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ ریکوری کے بعد انسان ان ساری ڈیٹیلز کو بھول چکا ہوتا ہے, اس سارے ایونٹس کو بھول چکا ہوتا ہے جو اس نے فیوج کے دوران اس نے کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی ساری اس کو میموری یاد آ گئی, لیکن جو فیوج والا جو ٹائم پیریڈ ہے نا وہ اس کو مکمل طور پہ بھول چکا ہوتا ہے. فیوج جو ہے نا وہ اس کا بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان ایک ہوش میں آتا ہے, جب اس کو جاگتا ہے, اس کو یاداشت واپس آتی ہے, تو وہ بالکل اجنبی فیل کرتا ہے کہ یہ میں کہاں ہوں, یہ میں کہاں آ گیا. ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو انفیملیئر لگتے ہیں, اس کو حیرانگی ہوتی ہے کہ میں یہاں تک پہنچا کیسے. کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ انسان کی اپنی پرسنل ہسٹری نہیں ہوتی انسان کے پاس, ٹھیک ہے, تو اس کو نہیں پتہ چلتا, مطلب اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو بتا سکے. لیکن پھر اس کا یہ ہے کہ جو فار ایگزامپل اگر کوئی ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی پولیس وغیرہ ہے, انہوں نے کسی بندے کی شناخت نہیں ٹھیک کی, لیکن جو فرینڈس وغیرہ ہے وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا اس بندے کو ان کو پتہ چل جاتا ہے. جس کو فیوج والا مسئلہ ہو نا, اگر اس کو فیوج ہو چکا ہے تو وہ خود تو نہیں اپنی فیملی کے پاس جا سکتا, لیکن فرینڈس وغیرہ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ فیوج جو ہے وہ چلتا رہتا ہے, وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے. جب فیوج ختم ہوا تو پھر بھی اس کو فیملی جو ہے نا وہی ہوتی ہے, کیونکہ جو اس کے پاسٹ میں تھی, تو اس لیے اس کو مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جو کسی نئی فیملی میں جا کے رہ رہا ہوتا ہے نا اس کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, اس کو وہ انفیملیئر لگنا شروع ہو جاتے ہیں. زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس ڈسوسیٹیو فیوج سے گزرے ہوتے ہیں, ان کو میموریز زیادہ تر وہ یاد آ جاتی ہیں, اور پھر ان کو فیوج جو ہے نا وہ دوبارہ نہیں ہوتا. جو فیوج ہوتا ہے وہ شارٹ ہوتا ہے, ٹوٹلی ریورسیبل ہوتا ہے, ختم بھی ہو سکتا ہے دوبارہ, کیونکہ میموریز وغیرہ آپ واپس آ جاتی ہیں, لیکن پھر بھی اس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں. فیوج کے بعد کی جو زندگی جب اس کی ہوتی ہے نا اس میں اس کی اثر ہوتا ہے اس کے اوپر, حالانکہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اتنے سال میں نے پتہ نہیں کہاں کیسے میں نے کیا 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 ہے, اس کو یہ چیزیں نہیں پتا ہوتی, لیکن اس کے اوپر اس چیز کا افیکٹ ہوتا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ مہینوں یا سالوں دور رہے ہوتے ہیں, تو ان کو پھر بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے, کیونکہ
اپنے فیوج کے دوران ان کے اندر مختلف قسم کی چینجز آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو جب وہ فیوج سے نکلتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو لگتا تو یہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ان کے اندر کچھ ایسی چینجز ہوتی ہیں کہ ایڈجسٹ کرنا میں ان کو مشکل پیش آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے فیوج. اچھا، اس فیوج کو فیجی بھی لوگ پڑھتے ہیں، فیجی بھی جو ہے وہ اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، فیوجی بھی پروناؤنس کیا جاتا ہے. اچھا خیر، اس کو آپ لوگ چھوڑیں. ابھی ہو گیا ہماری آج کا لیکچر کمپلیٹ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. پورے ہینڈ آؤٹ کو 1 سے 2 دفعہ آپ لوگ پڑھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، اور گروپ جوائن کرنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. باقی تھینک یو سو مچ ہمارا ساتھ دینے کے لیے، اور اللہ حافظ.